السلام علیکم جی، میں ہوں محمد عاقب، اور تھمبنیل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا ٹاپک کس انسیڈنٹ سے متعلق ہے۔ آلدو اس طرح کے ٹاپک پہ میں ویڈیوز نہیں بناتا، یہ میرا نہیں ایک وہ ہے، پر ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ٹاپک پہ بولنا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ان کو کچھ لوگ، کیونکہ میں کوئی اتنا بڑا یوٹیوبر نہیں ہوں یا بہت زیادہ کوئی میرے سبسکرائبر نہیں ہیں، پر جو بھی کچھ چند لوگ جو مجھے سنتے ہیں وہ سنیں، اور ہم اپنی جو فیل کرتے ہیں وہ پاکستانیوں کو بھی اور پوری دنیا کو یہ بتا پائیں کہ پاکستان کی عوام ان چند لوگوں کی طرح نہیں سوچتی، ہمارا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے۔ تو خیر، 26 فروری 2024 پیر کا دن، لاہور کا اچرا بازار، 500 لوگوں کا ہجوم، ان میں سے چند لوگ ایک عورت کو مارنے کے لیے تیار تھے، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس عورت نے ایک لباس پہن رکھا تھا جس لباس پہ عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا، اور وہ لوگ اس کو قرآن کی آیت سمجھ بیٹھے، اور ان لوگوں نے 2 منٹ کے اندر اپنے دماغ میں بدگمانی کا ایک پہاڑ اس عورت کے لیے کھڑا کر لیا۔ اور پھر ہماری اس پاکستانی بہن کے ساتھ کیا ہوا اور ان کو کن کن القابات سے نوازا گیا، آئیے کچھ کلپس دیکھتے ہیں۔ اسلام کا مذاق ہے، بیٹھی ہوئی ہے، کھڑا کر سر جی آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ۔ ساڈے اسلام کا مذاق ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ لاہور پاکستان میں پیش آیا۔ اب میں چند باتیں کرنا چاہوں گا شارٹ، جو میرے ذہن میں، جو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ اگر ایک لمحے کے لیے نعوذ باللہ یہ بات مان لی جائے کہ اس عورت کے لباس پہ قرآنی آیات تھیں، تو کیا ہمارا کام یہ بنتا تھا کہ ہم بیچ روڈ پہ، بیچ بازار میں اس عورت کو یہ بولیں کہ تم اپنے کپڑے اتارو، تمہارا سر کاٹ دیں گے، ہاں، اور تم کافر ہو، تم گستاخ ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو؟ ہمارا کام یہ بنتا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ بحیثیت ایک پاکستانی، ایک شہری، ایک اچھا مسلمان، ہم ایک ملک میں رہتے ہیں نا، ہم جنگل میں تو رہتے نہیں ہیں، یہاں پہ قانون ہے، آل دو امپلیمنٹیشن ہو کہ نہ ہو، ہمارا کام یہ تھا کہ ہم اس کی کمپلین کرتے، اس کی کمپلین کرتے، پولیس اس پہ انویسٹیگیشن کرتی، وہ اس عورت سے بات کرتی، جو بھی ہوتا واٹ ایور، اور جو اس کا غلطی تھی نہیں تھی، اس کے متعلق جو اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے تھی وہ اس کو مل جاتی۔ تم کون ہو جو بھرے بازار میں اس عورت کو مارنے کے لیے اور اس کی گردن اتارنے کے لیے آ گئے؟ آپ کو پتا ہے اسلام کے اندر بدگمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ یہ کسی مسلمان کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ اس نے نعوذ باللہ اس پہ قرآن کی آیت پہنی ہوگی، یا یہ جو ہے وہ گستاخ ہے، مطلب آپ نے اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ گستاخ قرار دے دیا ہے تو اب تو وہ دائرہ اسلام سے تو فارغ ہو گیا نا، وہ بندہ، ختم ہو گئی کہانی۔ تو آپ نے ایک مسلمان کو اس کا مطلب کافر بول دیا، تو تم ہو کون بھائی؟ تم کون ہو یہ سب فیصلے کرنے والے؟ اس کا شوہر جو وہاں پہ موجود تھا، وہ جو عورت تھی، ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی، مطلب اندازہ ہے آپ کو؟ تم لوگ اس کو مارنے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہو گئے، آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہے کہ اس عورت کے اوپر اس وقت کیا قیامت ٹوٹی ہوگی، اور وہ بھی اس بات پہ جو اس نے غلطی کی بھی نہیں ہے۔ جس اسرائیل کے جھنڈے پہ اور جس اسرائیل کے نام پہ تم لوگ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو کے فخر محسوس کرتے ہو نا، وہ اسرائیل کا نام قرآن میں ہے، اسرائیل کا ورڈ قرآن کے اندر ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ کوئی مسلمان بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کا ورڈ قرآن میں اس لیے وہ اس پہ پاؤں رکھ کے ہوتا ہے کھڑا؟ بالکل بھی نہیں، کوئی بھی نہیں سوچ سکتا نا، نہ یہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ یہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو تم لوگ کس طرح یہ سوچ سکتے ہو کہ ایک عورت نے قرآن کی آیات کو پہن لیا ہوگا اور ہم اس کو اب جان سے مار دیں گے؟ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ سیکنڈ چیز، تم لوگوں نے یہ کر دیا نا، جو تم لوگوں کو اس ملک کا نام بدنام کرنا تھا، اس عورت کو، اس کی فیملی کو ٹینشن میں رکھنا تھا، اسلام کا نام بدنام کرنا تھا، جو آپ لوگوں نے کرنا تھا آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جی اچھا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اس عورت نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا،
تو تم لوگوں کا فرض بنتا تھا نا, تم جو بھی 8 10 15 لوگ تھے, دیکھیں میں 500 لوگوں کو ہجوم کا نام دوں گا, میں نہیں کہتا, میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ 500 کے 500 لوگ ہی اس عورت کو مارنے کے لیے آئے ہوں گے, کیونکہ اسی 500 لوگوں میں سے ایک بندے نے پولیس کو فون بھی کر کے یہ کہا تھا کہ آپ آئیں اور اس عورت کی آپ جان بچائیں. انہی 500 لوگوں میں وہ بندہ بھی موجود تھا. تو 500 کے 500 لوگ ہی ایسے تھے ایسا نہیں ہے, لوگ ہجوم دیکھ کے جمع ہو جاتے ہیں, پر وہ جو چند لوگ تھے کہ جن لوگوں نے یہ کیا, اب جب تمہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ تم لوگوں نے غلطی کی ہے تو ایک ویڈیو کا پیغام تو جاری کر دو. اگر تم لوگوں میں اتنی سی بھی شرم ہے اور تم لوگ اگر اسلام کو سمجھتے ہو تو, اور اس پہ معافی مانگو پاکستانیوں سے, وہ عورت سے, تاکہ آئندہ لوگ یہ حرکت کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں کہ یار ہمیں انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے, اور ہمارا کام یہ ہے ہی نہیں, ہمارا کام کمپلین کرنا ہے بس. پر نہیں, ان میں سے ابھی تک کوئی بندہ بھی سامنے نہیں آیا جس نے اتنی گھٹیا حرکت اس دن کی. اور مجھے لگتا ہے کہ قانون کو اس میں حرکت میں آنا چاہیے, اور جن لوگوں نے بھی یہ کیا, جن کچھ لوگوں نے یہ کیا اور ہمارے ملک کو, اس عورت کو ٹارچر میں رکھا, اس کی فیملی کو اس پوری دنیا میں ہمارا نام بدنام کیا, جو کچھ بھی انہوں نے کیا, ایٹ لیسٹ ان کے خلاف کوئی کاروائی تو ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ ان کو پکڑ کے ان سے یہ تو پوچھا جائے کہ تم کون سے اسلام کے ٹھیکیدار ہو بھائی, تمہیں یہ حق دیا کس نے؟ ان کے خلاف کوئی کاروائی ہونی چاہیے, ورنہ کل صبح تو پھر یہی واقعہ کوئی ہو جائے گا. خیر جی, پھر اسی واقعے میں ہماری ASP شیر بانو نقوی صاحبہ کا کردار یقیناً بہت دل خوش ہوا کہ وہ ایک عورت ہوتے ہوئے 500 مرد حضرات میں سے اس عورت نے ایک بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کیا, وہاں کے کراؤڈ کو ٹیکل کیا, جو بالکل بھی آسان نہیں ہوتا. اتنے مشتعل لوگوں میں اور اتنے جاہل لوگوں میں سے آپ اس عورت کو, آپ اپنی بات کو سمجھائیں اور اس عورت کو وہاں سے نکال لیں. آپ مطلب سلام ہے آپ کو کہ آپ نے اتنی ہمت اور اتنی سمجھداری کے ساتھ اس معاملے کو ٹیکل کیا. ایک سال سے ہم لوگ ادھر ASP کے طور پہ سرو کر رہے ہیں, کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی. اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں. آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے. آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ پچھڑا بازار آئی شاپنگ کرنے. انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے. جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں, اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی. بھی لکھی ہے, اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, اور یہ جو بھی ہوا ہے علمی میں ہوا ہے, لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. اور پھر جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی ان کو بلایا اور ان کو اپریشیٹ, اور پوری دنیا میں اس عورت کی آج چرچا ہے. تو یقیناً یہ بھی ہمارے پاکستان کا ایک فیس ہے جہاں پہ کچھ لوگ ہمارے ملک کو, ہمارے مذہب کو بدنام کرتے ہیں, وہیں پہ کچھ لوگ آپ کی طرح کے لوگ جو ہمارا سر فخر سے بلند کر دیتے ہیں کہ مطلب پاکستانی ایسے ہیں جی, جو یہ ہماری ASP صاحبہ ہیں. اب جی چونکہ یہ پورا معاملہ جو ہے وہ ایک بدگمانی کے اوپر ہوا, ایک آپ نے اس عورت کے خلاف بدگمانی کی کہ اس نے یہ کیا ہوا تھا اور اسلام کے نام پہ ہوا, تو کچھ احادیث اور کچھ کوٹ میں صرف 2-3 کر کے اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. اور مجھے نہیں پتا, شاید میری اسی ویڈیو کے کمنٹس میں آپ لوگ لکھ دیں کہ جی تم گستاخ ہو اور تم یہ ہو تم وہ ہو. خیر میں کسی کی زبان تو روک نہیں سکتا, پر جو میں نے بولا یہ میرے اپنے الفاظ تھے. اب میں آپ کو کچھ احادیث کوٹ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدگمانی سے بچو, بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. اور ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا خون, مال اور بدگمانی دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اور آخر میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے برا گمان رکھا. اور جی آخر میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے اس ملک پاکستان میں اور کہیں بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کہیں پہ بھی صرف اس بدگمانی کی وجہ سے کہ اس نے کچھ غلط اسلام کے خلاف کیا ہے, اس کے ساتھ ایسا کبھی کوئی واقعہ پیش نہ آئے کہ اس کے اوپر قیامت گزرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی اور کسی ویڈیو میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.